فلیمون کے نام لکھا گیا مقدس پولس رسول کا خط ایک ایسی کتاب مقدس کی کتاب ہے جس کا استعمال کلیسیاؤں میں نہ ہونے کے برابر، مطلب یہ کہ بہت کم اس کتاب میں سے پیغامات سننے کو ملتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کتاب غیر اہم ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں موجود پیغام کسی کام کا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس میں سے سیکھنے والے کو کچھ سبق ہی نہیں ملتا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے خیال کریں کہ ایک آیت مقدسہ جو 119ویں زبور کی 105ویں آیت ہے، جس میں لکھا گیا کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ جب بات ہو خدا کے کلام کی تو اسی کلام میں ایک خط فلیمون کے نام لکھا گیا، اور یہ بھی اسی کلام کا، اسی کتاب مقدس کا ایک اہم حصہ۔ اور اگر ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس پر غور کریں گے تو یقیناً یہ خط بھی ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی بنے گا، لیکن شرط ہے اس کو پڑھنا، شرط ہے اس پر گیان دھیان کرنا، اور شرط یہ ہے اس کا اطلاق اپنی زندگی کے اوپر کرنا۔ یہ ایک مختصر خط ہے۔ جب ہم مقدس پولس رسول کے خطوط کی بات کرتے ہیں تو یہ ان سارے کے سارے خطوط میں ایک مختصر بلکہ سب سے چھوٹا، لیکن اس کے اندر پیغام بہت بڑا۔ ایک ہی اس کا باب ہے، ٹوٹل اس کی 25 آیات ہیں، اور یہ اصل میں ایک شخصی خط ہے۔ جس طرح باقی ہم نے کچھ خطوط پر غور کیا، جس طرح تیموتھیوس کے نام یا تیتوس کے نام، یہ بھی شخصی خطوط ہیں، اور یہ بھی ایک شخصی خط ہے، لیکن یہ اس طور سے بڑی اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ پہلی بات یہ کہ یہ بھی انہی خطوط میں شامل ہے جو خدا کے بندے پولس رسول نے روم کی قید میں ہوتے ہوئے لکھے۔ اب یہ جو خط ہے اس کے پیچھے ایک واقعہ، اور جب آپ کے سامنے وہ واقعہ آئے گا جس کے تناظر میں یہ خط لکھا گیا، اس میں ویسے تو بہت سے نام آپ کو لکھے ہوئے ملے ہیں، بہت سے کردار آپ کے سامنے ہیں، لیکن ان میں سے 3 کردار انتہائی اہمیت کے حامل ہیں جو اس خط کے مرکزی کردار۔ ان میں سب سے پہلا اس خط کا لکھنے والا مقدس پولس رسول، دوسرا جس کو یہ خط لکھا گیا۔ اب لکھنے والا تو مقدس پولس رسول ہے، لیکن یہ لکھا کسے گیا ہے؟ جی فلیمون کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا اہم کردار فلیمون ہے، لیکن ایک وہ کردار بھی ہے جس کے لیے یہ خط لکھا گیا۔ لکھا فلیمون کو گیا ہے، لیکن جس کردار کو مرکز بنا کر یا جس کے لیے یہ خط لکھا گیا اس کا نام ہے انیسمس۔ یہ تینوں کردار۔ اب چونکہ خدا کا بندہ پولس رسول روم کی قید میں ہے، روم کی قید کے دوران اس کی ملاقات انیسمس کے ساتھ ہوتی،
اب یہ جو انیسمس ہے یہ اس وجہ سے قید میں ہے، پولس رسول تو اس وجہ سے قید میں ہے کہ وہ خدا کے پاک کلام کی منادی کرتا۔ اب یہ جو انیسمس ہے یہ اس وجہ سے قید میں پہنچا ہے کہ اس نے اپنے مالک کے گھر میں چوری کی ہے، اسے دھوکہ دیا ہے یا کچھ اور کوئی ایسا معاملہ کیا کہ جس کو لے کر یہ قید میں پہنچ گیا ہے۔ اب جب یہ قید میں پہنچا ہے تو اس کی چونکہ قید وہی ہے، قید خانہ وہی ہے جس میں پولس رسول قید ہے، اب یہ بھی جب اس میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی ملاقات پولس رسول کے ساتھ ہوتی۔ اب قید میں جن لوگوں کو کبھی تجربہ ہوا ہے قید میں رہنے کا، ان کو پتا ہے کہ جو قیدی ہیں اپنے جو واقعات ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اب چونکہ جو پولس رسول ہے اسے پتا ہے کہ میں کس وجہ سے قید میں ہوں، اور پھر یہ کہ میں کس وجہ سے چنا گیا، میں نے کام کیا کرنا ہے۔ وہ سفر کے دوران بھی، قید کے دوران بھی، وہ جہاں پر بھی جاتا ہے وہ ایک کام ضرور کرتا، کوئی اور کام کرے یا نہ کرے وہ ایک کام ضرور کرتا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ وہ پاک کلام کی خوشخبری دوسروں تک ضرور پہنچاتا، اس ایمان کے ساتھ کہ ممکن ہے کہ جس کو میں خدا کا پاک کلام سنا رہا یا جس کی زندگی میں بیج بو رہا ہوں، ہو سکتا ہے خدا ممکن کرے کہ یہ تبدیل ہو جائے۔ اب انیسمس نے بھی اپنی سٹوری اس کے سامنے رکھی ہوگی، لیکن جب انیسمس نے یہ بتایا کہ جس کے ہاں میں غلام تھا وہ کلسے کا رہنے والا ایک امیر شخص فلیمون ہے۔ اب پولس رسول کا اور فلیمون کا بھی ایک بڑا قریبی تعلق، اس کے بارے میں اگر آپ مزید پڑھنا چاہیں، اگر آپ کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط پڑھیں گے تو آپ کے سامنے بہت سی تفصیل آ جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ اگر آپ اعمال کی کتاب میں سے مقدس پولس رسول کے بشارتی دوروں کا احوال پڑھیں گے تو بھی آپ کے سامنے اور بہت سی تفصیل اس حوالے سے آپ کو ملے گی۔ فلیمون کا مقدس پولس رسول کا ایک بڑا گہرا تعلق، کیونکہ مقدس پولس کے وجہ ہی سے کلسے میں بھی کلیسیا قائم ہوئی ہے۔ اب اسی کلیسیا کا ایک بڑا اہم رکن فلیمون بھی ہے، اور فلیمون اس لحاظ سے بھی اہم ہے چونکہ یہ ایک رومی شہری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک امیر شخص بھی ہے، لیکن بطور کلیسیا کے اس کی اہمیت اور اس طرح بڑھ گئی کہ چونکہ اس زمانے میں چرچ بلڈنگز نہیں تھی، سو جو اس کا گھر ہے وہ عبادت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ امیر شخص ہے، ظاہر سی بات ہے بڑا اس کا گھر ہوگا، اور اس کا گھر ایک چرچ بلڈنگ کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ خدا کے لوگ وہاں پر آتے اور عبادت کرتے تھے۔ چونکہ یہ امیر ہے اور اس زمانے میں غلام رکھنے کا عام رواج تھا، اور انہی غلاموں میں ایک انیسمس بھی تھا جو چوری کے الزام میں یا کوئی دھوکہ دہی کرنے کے معاملے میں وہ گھر سے بھاگ جاتا ہے اور انتظامیہ کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اور پھر انتظامیہ اسے قید میں ڈال دیتی ہے، اور پھر اس کی ملاقات پولس رسول کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور جب پولس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو ممکن ہے جو انیسمس ہے اسے تو اب پتا ہے کہ جب تک میرا مالک مجھے چھڑائے گا نہیں، جب تک میرا مالک آ کر مجھے معاف نہیں کرے گا اس وقت تک میں تو قید ہی میں رہوں گا۔ اب اسی بات کو سامنے رکھ کر پولس رسول نے کیا کیا کہ جب اس کی انیسمس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے وہ اسے خدا کے پاک کلام کی باتیں بتاتا، اور جب آپ حالات اور معاملات میں جاتے ہیں تو انیسمس بظاہر مایوس تھا کہ فلیمون امیر شخص ہے، اس نے میری جگہ پر کسی اور کو غلام کے طور پر خرید لیا ہوگا، اب اسے میری ضرورت نہیں، اس لیے نہ وہ مجھے چھڑانے آئے گا، اور میرے اپنے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں کہ میں اپنا جرمانہ خود سے بھروں اور آزاد ہو جاؤں۔
لیکن جب پولس رسول نے اسے خدا کے پاک کلام کی خوشخبری سنائی تو اسی قید کے دوران انیسمس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا۔ وہ یہ سمجھ گیا کہ میں ایک گناہ گار ہوں، وہ یہ سمجھ گیا کہ جو میری پچھلی زندگی ہے وہ ایک گناہ گار کے طور پر گزری، اور اسی گناہ کی وجہ سے میں قید میں بھی آ گیا، اور کلام کو سننے کی بدولت اس کے اندر ایمان پیدا ہوا، اور جب ایمان پیدا ہوا اس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ خداوند یسوع مسیح واقعی اس دنیا کے لیے قربان ہوا ہے اور انہی میں ایک میں بھی ہوں۔ اور جب اس نے ایسا کیا تو پھر پولس رسول نے فلیمون کو ایک خط لکھا جس میں وہ اس کی بحالی کی بات کرتا، اور آپ نے ساری تلاوت سنی ہے۔ پولس رسول نے اسے فلیمون کو یہ لکھا کہ اب تو نے انیسمس کو بحال تو کرنا ہے لیکن ایک غلام کے طور پر نہیں، بلکہ تو نے اسے ایک بھائی کے طور پر قبول کرنا۔ یہ اس خط کا سارا لب لباب اور اس کی وجہ، اور آج اس میں سے ہمارے لیے سبق کیا سبق ہے اس واقعہ میں سے میرے اور آپ کے لیے؟ خدا کا پاک کلام کیا سکھاتا ہے؟ فلیمون کے خط کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ایک آیت ہم دوبارہ سے پڑھیں گے، اور ہماری ایک بیٹی کو موقع نہیں ملا تھا، وہ کھڑی بھی ہوئی تھی لیکن اسے موقع نہیں ملا۔ بیٹی پریا ذرا آپ کھڑے ہو جائیں اور 15ویں آیت کو تلاوت کریں جی۔ 15ویں آیت آپ تلاوت کریں۔ فلیمون کے نام خط ہے، پہلا باب ہے اور اس کی 15ویں آیت ہے۔ سنیں جی اس آیت میں کیا لکھا۔ کیونکہ ممکن ہے کل سے اس لیے تھوڑی دیر کے واسطے جدا ہوا، ہمیشہ تیرے پاس رہے۔ شاباش، بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تجھ سے اس لیے تھوڑی دیر کے واسطے جدا ہوا ہو کہ ہمیشہ تیرے پاس رہے۔ اب یہ آیت مقدسہ ایک خاص طرف اشارہ کر رہی، چونکہ خدا کا بندہ پولس رسول فلیمون کو لکھ رہا کہ تو نے انیسمس کو معاف کر کے بحال کرنا ہے، ایک غلام کے طور پر نہیں بلکہ ایک بھائی کے طور پر۔ پہلے یہ تیرا غلام تھا لیکن اب اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اور چونکہ اس نے قبول کر لیا ہے سو ضرور ہے کہ اب یہ ایک بھائی کے طور پر تیرے گھر میں بحال ہو۔ اب یہاں پر ایک بات لکھی گئی 15ویں آیت میں کہ ممکن ہے یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ یہ تیرے ساتھ اس طور سے بحال ہو کہ یہ ہمیشہ تیرے پاس رہے۔ دیکھیں ہماری زندگی میں بھی کئی بار مختلف قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بھی دیکھیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر یہ واقعہ رونما نہ ہوتا، انیسمس نہ چوری کرتا، نہ فلیمون کے گھر سے بھاگتا، نہ وہ انتظامیہ کے ہتھے چڑھتا، نہ وہ قید میں ڈالا جاتا، نہ اس کی پولس رسول کے ساتھ ملاقات ہوتی، نہ وہ پاک کلام سنتا، نہ اس تک انجیل کی خوشخبری پہنچتی، اور نہ وہ توبہ کرتا، نہ پولس رسول خط لکھتا، اور نہ وہ دوبارہ بحال ہوتا۔ اس ایک واقعہ نے اس کی زندگی تبدیل کر دی۔ واقعہ بظاہر چھوٹا سا ہے، لوگ چوریاں کرتے آئے، لوگ اپنے مالکوں کو دھوکہ بھی دیتے رہتے، لیکن یاد رکھیں کئی بار کچھ ایسے واقعات ہوتے، کیونکہ یہی خدا کا بندہ پولس رسول لکھتا ہے کہ ساری چیزیں خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں رونما ہونے والے واقعات ہماری زندگی کی ترجیحات کو تبدیل کرنے کا باعث بن جاتے ہیں، وہ ہماری
زندگی کے ٹریک کو تبدیل کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات بعض واقعات جو ہماری زندگی میں رونما ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں پازیٹیو لیں گے تو آپ کا خدا ان میں سے آپ کے لیے یقیناً بھلائی پیدا کرے۔ واقعہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ کئی بار خدا ہماری کسی کے ساتھ ملاقات کروا دیتا ہے، کئی بار ہماری زندگی میں کوئی ایسا حادثہ رونما ہو جاتا، کئی بار ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، کئی بار کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ انہیں پازیٹیو لیں تو ممکن ہے کہ خدا نے، ہو سکتا ہے خدا نے یہ حادثہ آپ کی زندگی میں کیا تاکہ آپ اپنے خدا کا تجربہ حاصل کر سکیں۔ ممکن ہے خدا نے بیماری کو آنے دیا تاکہ آپ اپنے خدا کے اور زیادہ قریب آ سکیں۔ ممکن ہے خدا نے آپ کی زندگی میں وہ کوئی ایسی آزمائش لے کر آیا تاکہ آپ اس میں سے گزر کر ایک غلام سے ایک بیٹے اور بیٹی کے طور پر بحال ہو جائیں۔ کئی بار ایسا ہوتا، انیسمس کی زندگی میں ایسا ہوا، اور پھر کیسے دیکھیں خدا نے اس واقعہ میں سے اس کے لیے بھلائی پیدا کی۔ لیکن یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر انیسمس خدا کے پاک کلام کو سننے سے انکاری ہو جاتا، قیدی وہاں پر اور بھی تھے، قید ظاہر سی بات ہے بھری ہوگی، اور جتنوں تک خدا کا پاک کلام پہنچا سکتا تھا پولس رسول اس نے پہنچایا، لیکن انیسمس کی زندگی میں خدا نے یہ ممکن کیا کہ اسے معافی بھی ملے اور وہ دوبارہ سے بحال بھی ہو جائے۔ یہ خط اصل میں خدا کے فضل کی بھی ایک بڑی خوبصورت تصویر ہے کہ خدا آپ کو بحال دیکھنا چاہتا، خدا آپ کو جہاں پر آپ ہیں وہاں سے خدا آپ کو نکالنا چاہتا۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ گناہ کے غلام بنے رہے، خدا نہیں چاہتا کہ آپ اپنی خواہشات کے غلام بنے رہیں، خدا نہیں چاہتا کہ آپ گناہوں کی جس دلدل میں موجود ہیں، خدا نہیں چاہتا کہ آپ اس میں سے اسی میں آپ موجود رہیں، پڑے رہیں، اور پھر آپ دیکھیں اگر وہ انیسمس قبول نہ کرتا ساری عمر قید میں، اور پھر نہ صرف ساری زندگی قید میں، اس کا پھر آخری انجام کیا ہوتا وہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں۔ لیکن جب اس نے پاک کلام کو سنا، جب پولس رسول نے یقیناً اسے بتایا ہوگا کہ آپ نے اپنے مالک کے ساتھ دھوکہ کر کے ایک بہت بڑا گناہ کیا، ممکن ہے کہ اس انیسمس نے اس سے پہلے بھی گناہ کیے ہوں، پہلے بھی چوریاں کی ہوں، پہلے بھی دھوکہ دہی کی ہوں، لیکن یہ قابو نہیں آیا تھا، لیکن جب اس بار یہ قابو آ گیا ہے تو یہ واقعہ اسے بچانے کا ذریعہ بن گیا۔ ہم بھی کئی بار زندگی میں بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، چلو کہڑا کسی نے پتا لگا، کہڑا کسی ویکھے ہے، کئی بار قابو بھی آ جاتے ہیں لیکن مانتے نہیں، لیکن مانتے کئی بار ایسا ہوتا ہے، قابو آ جاتے ہیں لیکن ہم نے ذہن اتنا سخت کیا ہوتا ہے کسی کے سامنے اقرار کرتے ہی نہیں۔ ابلیس ہمارے دل کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ نہ اقرار کرو، تجھے کون سا، یہ تیرا کیا بگاڑ لے گا۔ یاد رکھیں یہ ہٹ درمی کا گناہ ہے، اور ہٹ درمی کا گناہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے کہ یہ ناقابل معافی، کیونکہ آپ نے اپنے دل کو اتنا پتھر کر لیا، آپ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اگر یہ انیسمس یہ کہتا کہ جی میرے اوپر تو الزام تھا، فلاں نے کیا تھا، میں نے تو نہیں کیا تھا، مجھے تو پتا بھی نہیں تھا، لیکن اس نے مانا، یقیناً مانا۔ جب اس کو پولس رسول نے خدا کے پاک کلام کے حوالہ جات اس کے سامنے رکھے ہوں گے کہ بھائی مانو کہ آپ گناہ گار ہو، دیکھیے اگر اس نے خداوند کو تسلیم کیا اپنا نجات دہندہ، تو پہلے تسلیم کیا کہ واقعی میں نے گناہ کیا، واقعی میں نے گناہ کیا ہے، اس لیے اس نے خداوند یسوع مسیح کو تسلیم کیا اپنا نجات دہندہ، اور پھر اسی لیے پولس رسول نے یہ خط بھی اس کی سفارش کے لیے لکھ دیا کہ یہ دوبارہ سے بحال ہو سکے۔
اور ایک غلام کے طور پر نہیں، ایک بھائی کے طور پر. ہماری زندگی میں بھی واقعات رونما ہوتے ہیں. ممکن ہے کہ ان واقعات کو ہمارا خدا بھی استعمال کرتا ہے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی پر غور کریں، تاکہ ہم بھی اپنے بارے میں جب آپ پاک کلام میں سے سنتے ہیں کوئی بھی پاک کلام کی بات، کوئی بھی پاک کلام کا حصہ، کیونکہ رومیو کے خط کے 10ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. یہی کلام پولس رسول نے انیسمس کے سامنے بھی رکھا اور یہی کلام اس کے اندر ایمان پیدا کر گیا اور اس ایمان نے اسے اس بات کی طرف قائل کر لیا کہ مان تو نے چوری کی ہے، مان کہ تو ایک چور ہے. اور جب تو مان جائے گا، معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، بحال ہو جائے. یہ بھی پاک کلام کی تعلیم ہے، لیکن پہلے ماننا بڑا ضروری. اور یہ بحال ہو گیا ہے. یہ نمونہ ہے آج میرے اور آپ کے لیے، یہ نمونہ ہے آج کے مسیحی کے لیے، یہ نمونہ ہے دنیا کے ہر ایک شخص کے لیے کہ اگر آج خدا کے پاک کلام کی آواز آپ تک پہنچی ہے، پولس رسول جس نے اس وقت یہ پیغام انیسمس تک پہنچایا، پولس رسول آج اس فلیمون کے خط کے ذریعے سے میرے ساتھ مخاطب ہے، ہم سب کے ساتھ مخاطب ہے، تاکہ ہم بھی بچ جائیں، تاکہ ہم بھی بحال ہو جائیں. اور بحال غلام کے طور پر نہیں، بحال ہوں ایک بھائی کے طور پر. ممکن ہے کہ خدا نے کسی بیماری کو ہمیں تبدیل کرنے کے لیے بھیجا، ممکن ہے ہمارے خدا نے ہماری زندگی میں کوئی حادثہ کیا تاکہ ہم بدل جائیں، لیکن ہم بدلتے نہیں ہیں. حادثات بھی ہوتے ہیں، واقعات بھی ہوتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، لیکن ہم تبدیل نہیں ہوتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو پتھر کیے رکھتے ہیں. اس لیے زبور نویس نے لکھا، جی اج دے دن سب سن دے ہو آواز یہوہ دی، نہ پتھر وانگر اپنا دل بناؤ تسی بھی. پھر اس کے ساتھ ایک اور واقعہ بڑا مشہور ہے کتاب مقدس میں، جس کا ذکر آپ کو لوکا کی انجیل کے 15ویں باب میں ملتا ہے. 3 کھوئی ہوئی چیزیں وہاں پر ہیں. کھوئی ہوئی بھیڑ ہے، کھویا ہوا سکہ ہے، اور کھویا ہوا بیٹا ہے. مصرف بیٹا جسے کہا جاتا ہے، باپ کے گھر سے چلا گیا ہے. جب بھوکا مرنے لگا، وہی پھلیاں کھاتا ہے جو سور کھاتے ہیں. ہوش میں آ کر اس نے کیا کہا کہ میں اپنے باپ کے گھر میں واپس جاؤں گا اور باپ سے کہوں گا کہ مجھے اپنے نوکروں جیسا کر لے. کیا کر لے جی؟ اپنے نوکروں جیسا کر لے. لیکن جب واپس آیا ہے، باپ نے نوکر جیسا نہیں رکھا. ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی ہے، پاؤں میں جوتا پہنایا ہے. انگوٹھی اختیار کی علامت ہے کہ تیرے پاس اب وہی اختیار ہے جو بیٹے کا اختیار ہوتا ہے. پاؤں میں جوتی پہنانے کا مطلب یہ ہے کہ تو ایک نوکر نہیں، ایک غلام نہیں، کیونکہ اس زمانے میں جو غلام تھے وہ اپنے مالک کے سامنے جوتا پہن کر نہیں جاتے تھے. جوتا پہننے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک غلام نہیں ہے، ایک بیٹے کے طور پر بحال ہوا ہے، گھر کے فرد کے طور پر بحال ہوا ہے، اور اس کے پاس بیٹے کا اختیار بھی ہے. انیسمس بھی بحال ہو گیا. آج ہم بھی سوچیں اپنے حوالے سے، اپنے گریبان میں آج ہم بھی جھانکیں. ہم بھی نہ جانے کتنی بار انیسمس نے اپنے مالک فلیمون کو دھوکہ دیا. وہ اس کا گناہگار تھا کیونکہ اس کے گھر میں اس نے چوری کی. اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اپنے مالک خدا کے حضور سے کتنی بار نہ جانے کیا کچھ چرایا، نہ جانے کتنے گناہ ہم نے کیے. اور یہ بات یاد رکھیں، ابلیس آپ کو وہیں پر رکھتا ہے کہ تیرے اب گناہ بخشنے کے لائق نہیں، اب تو اس لائق نہیں ہے، تیرا خدا تجھے معاف نہیں کرے گا کیونکہ تو نے گناہ ہی بڑے کیے. یہ پولیس کا یہ اس کا بہت بڑا ہتھیار ہے ابلیس کا، تاکہ گناہ گار نہ توبہ کرے اور نہ بچے. لیکن اگر آپ کے گناہ جتنے مرضی ہیں، اور خدا کا بندہ مقدس یسایا لکھتا ہے کہ تمہارے گناہ اگر کرمزی ہوں گے، کیا ہوں گے جی؟ کرمزی ہوں گے، وہ کیا ہو جائیں گے؟ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے. اگر آپ نے بھی اپنی زندگی میں بچپن سے لے کر اب تک اگر بے شمار گناہ کیے، چاہے وہ چوری ہے، چاہے وہ دھوکہ دہی ہے، چاہے وہ حرام کاری ہے، چاہے وہ شراب نوشی ہے،
چاہے وہ زناکاری ہے، چاہے وہ جھوٹ ہے، چاہے وہ فریب ہے، چاہے وہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا فریب کر لینا، نوسر بازی ہے، بت پرستی ہے، خدا کے نام کا بے فائدہ استعمال ہے، خدا کی عبادت نہ کرنا ہے، اس کے پاک کلام سے دور زندگی گزارنا ہے، دعا نہ کرنا، کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ واقعی میں بھی ایسا ہوں، انیسمس کی طرح آج جھکیں اس کے سامنے، اپنے گناہ کو تسلیم کریں کہ ہاں خداوند، جس طرح مقدس زبور نویس نے لکھا 51 زبور میں کہ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے، اپنے خدا کے سامنے جھکیں کہ خداوند میں نے گناہ کیا ہے، اور جب آپ اس کے سامنے جھکیں گے تو پھر یقیناً وہ آپ کو معاف کرے گا اور آپ کو بحال کر دے گا، اور آپ بحال ایک نوکر کے طور پر نہیں، ایک بیٹے اور بیٹی کے طور پر بحال ہوں گے، کیونکہ مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں یہ بات لکھی گئی۔ اگر آپ اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ انیسمس بحال ہو گیا، ہم بھی، خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی ضرور بحال ہو جائیں، اور یہ وقت اس نے ہمیں اسی لیے دیا ہے۔ اور جو خط لکھا گیا فلیمون کے نام، وہ بھی اسی لیے لکھا گیا کہ رہتی دنیا تک جب جب لوگ اس پر غور کریں، اس کے بارے میں سوچیں، ان کرداروں کے بارے میں سوچیں، تو پھر وہ ضرور اپنے آپ کو اس راستے سے ہٹائیں جس پر وہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، بلکہ اس راستے کو اپنائیں جو صراط مستقیم ہے، اور وہ راستہ کوئی اور نہیں، وہ خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ ہمارا خدا ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم بھی اپنے گناہ کا اقرار کریں اور اپنے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، خداوند کی حضوری میں ایک بیٹے کے طور پر، ایک بیٹی کے طور پر بحال ہو جائیں، اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔